دانا وزیر۔ کسی بادشاہ کا ایک غلام بڑا باتونی اور احمق تھا۔ وہ اندر سے نہایت ڈرپوک تھا، مگر اپنی بہادری کے قصے بڑے مزے لے لے کر بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے نہ تو کبھی سمندر دیکھا تھا، نہ سمندری سفر کی تکلیف کا اسے احساس تھا، لیکن بحری سفر کی داستانیں اسے یاد تھی۔ ایک دفعہ وہ اپنے بادشاہ کے ساتھ سمندری سفر پر روانہ ہوا۔ وسیع و عریض سمندر دیکھ کر وہ حیران سے زیادہ پریشان ہو گیا۔ شاہی کشتی کی اتنے بڑے سمندر کے سامنے کوئی حیثیت نہ تھی۔ بپھری ہوئی موجوں پر جب کشتی ڈولنے لگی تو وہ غلام بلند آواز سے رونے چلانے لگا، ہائے میں کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا! کشتی کو واپس ساحل پر لے چلو، ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے۔ غلام نے یہی رٹ لگا رکھی تھی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کرانے کی کوشش کی، مگر وہ غلام تو گویا اپنے آپ کو موت کے منہ میں سمجھ رہا تھا۔ شاہی فرمان کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کوئی ہے جو اس احمق کو خاموش کرائے، بادشاہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ ایک عقل مند وزیر نے عرض کی، حضور اجازت ہو تو میں اس نادان کو خاموش کرا سکتا ہوں، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ میرے کام میں مداخلت نہ کی جائے۔ جو چاہے کرو، مگر اس احمق کے شور و غل سے میری جان چھڑاؤ۔ اس نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے، بادشاہ نے ناگواری سے کہا۔ اس عقل مند وزیر نے ملاحوں کو حکم دیا، شور مچانے والے غلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جائے۔ حکم کی دیر تھی کہ ملاحوں نے غلام کو دبوچ کر سمندر میں پھینک دیا۔ بادشاہ نے روکنا چاہا، لیکن چونکہ وہ دخل نہ دینے کا حکم کر چکا تھا، لہٰذا خاموش رہا۔ ادھر غلام نے غوطے کھانے شروع کیے، پھر وہ ہاتھ پاؤں چلاتا ہوا کشتی کی طرف لپکا۔ وزیر کے حکم پر ملاحوں نے اسے کھینچ کر پھر کشتی پر سوار کر لیا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ڈر کر شور مچانے والا غلام بڑی خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر وزیر سے پوچھا، اس کی خاموشی کا سبب کیا ہے؟ حضور، نہ اسے ڈوبنے کے دکھ کا احساس تھا، نہ کشتی میں بیٹھنے کی سلامتی اور آرام کا خیال۔ وزیر نے بڑے ادب سے وضاحت پیش کی، سلامتی کی قدر وہی جانتا ہے جو مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہو۔ جس کا پیٹ بھرا ہو اسے سادہ غذا بھی اچھی نہیں لگتی، لیکن بھوکے شخص کو خشک روٹی بھی مل جائے تو وہ مزے لے لے کر کھاتا ہے۔ ساحل سمندر میں ڈوبنے والی کشتی کے نسبت بڑے آرام کی جگہ ہے، لیکن سمندر میں ڈوبنے والے انسان کے لیے کشتی سلامتی کا وہ پیغام رکھتی ہے۔ اس وقت تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ بادشاہ نے غلام سے دریافت کی۔ حضور، میں نے اسی وقت بہت آرام میں ہوں، غلام نے جواب دیا۔ بادشاہ اپنے وزیر کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا۔ جھوٹی شیخیاں بگاڑنے والوں کو کبھی نہ کبھی ضرور شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔